اگر فن سے علم سے آتا ہو رزق تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے. بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور MBA جو ہے تعلیم کے حامل اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے. تو پھر اگر علم سے کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی تو پھر اس انگوٹھا چھاپ کو کیسے ملتی. اور یہ جو اتنا تعلیم یافتہ ہے ماہر معاشیات ہے یہ تو تنخواہ پہ کام کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے, یہ تمہاری جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے. اللہ فرماتا ہے اولم یعلموا, کیا انہیں نہیں پتا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, ویقدر, اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. کئی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں نتیجہ زیرو, اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور سونا ہو جائے, اور کئی سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے. تو پھر کوئی طاقت کار فرما ہے نا جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی بنا دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو, وہ کون ہے, وہ تمہارا رب ہے. مومن کا توکل اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. جب ہم اللہ کی ذات پہ اپنا مکمل بھروسہ جسے توکل کہتے ہیں قائم کر لیں گے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی جانور بھوکا واپس نہیں آیا. اور سب سے اچھا کھاتے بھی یہ ہے. ہمارے علاقے میں تو زیادہ باغات نہیں ہیں, امرود کے باغات ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں. تو امرود کے باغ میں جو اگر کوئی دیہات کا شخص ہو یا جس کا امرودوں کا باغ ہو یا امرودوں کے باغ میں اس کا آنا جانا رہا ہو, اس سے پوچھئے کہ سب سے اچھا پھل امرود کے پیڑ پہ اچھا دانا کون سا ہوتا ہے. کوئی آپ کو کہے کہ یار امرود توڑ کے لاؤ, میٹھا ہو اور جو ہے وہ پکا ہوا ہو اور ذائقے دار ہو تو وہ جاؤ توڑ کے لاؤ. تو کوئی مجھے اگر کہے تو میں جب امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی پھیکا نہیں ہوگا, میں امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا. آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا فن ہے. میرے پاس فن یہ ہے کہ میں نے امرودوں کے باغوں میں جو ہے وہ بچپن گزارا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اچھا اور پکا پھل کون سا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں. اب نئی نسل انہوں نے نہیں دیکھا, آپ باغ میں جائیں اور شاخوں سے لٹکے ہوئے امرود دیکھیں. جس امرود کو طوطے نے کھا کے چھوڑا ہو اس کو آپ توڑ لیں, میٹھا بھی ہوگا, ذائقے دار بھی ہوگا, ایکسپورٹ کوالٹی سے بھی بہتر ہوگا. سب سے اچھا پورے پودے سے جو سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو چونچ مارتا ہے اور پھر سارا کھاتا بھی نہیں ہے, تھوڑا سا لیا, نخرے والا آگے بڑھ گیا. اللہ اکبر. تو جو ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے اس سے بھی بہتر وہ کھاتا ہے. تو یہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں. ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا ہم نے دکان پہ جانا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے فیکٹری کام پہ جانا ہے, ہم نے پتا ہوتا ہے ہم وہ دہاڑی فلاں جگہ کرنے جانا ہے. انہوں نے کہیں ان کا کوئی ایسا ٹھیا نہیں ہوتا کہ وہاں جانا ہے. بن توکل پنچھی اڑ دے, بن توکل پنچھی اڑ دے, خرچ نہ پلے زیرا ہو, خرچ نہ پلے, کوئی راس المال بھی نہیں ہوتا کہ یہ لگائیں گے پھر اس پہ اتنے پیسے آئیں گے, اصل ہمارے ہوں گے, اتنا نفع ہوگا, ایسا نہیں ہے. گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا مجھے پورا یقین ہے اس پہ. اور السلام کا ذکر خیر ہمارے لیے قلب اور روح کی طمانینت اور قرار کا سبب ہے, اور جب بھی کسی کے لبوں پہ آپ کا نام آتا ہے تو اس کی ٹھنڈک اور اس کی سرشاری اور کیفیتیں ہماری روحوں تک اترتی ہیں, اور یقیناً ان کا ذکر دل آویز بھی ہے, قرار جاں بھی ہے, تسکین روح بھی ہے,
قلب کی طمانیت کا ساماں اور باطن کا اجالا بھی ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب تسکین نہ پائیں، دلوں کو قرار نہ پہنچے اور روحیں طمانیت کے نور سے مالا مال نہ ہوں، کیونکہ ان کا ذکر دل آویز بھی ہے، میٹھا بھی ہے، قرار جاں اور تسکین قلب کا ذریعہ بھی ہے۔ سو میں آج آپ اور میں آج اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جو حضور کے ذکر کے لیے برپا ہوئی، اور اس کو جو جگہ میسر آئی وہ مسجد نبوی کا صحن تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے حجرہ انور میں موجود ہیں کہ صحابہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو آقا کریم حجرہ انور سے اٹھے اور مجلس میں خود تشریف لے گئے۔ ہم تو ہاتھ باندھ کے عرض گزار ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہماری تو آرزو ہے، لیکن وہاں عملاً ایسا ہوا کہ ان کی مجلس میں بنفس نفیس اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے اور صحابہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو جا کے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ آپ اگر جلسہ برپا کر رہے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ کا برجستہ جواب کیا ہوگا؟ ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے۔ یہ حضور کے میلاد کی مجلس منعقد کیے ہوئے ہیں، ان کا ذکر سنیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، قلب اور روح کی تسکین کا سامان کریں گے۔ اب حضور تشریف فرما ہوئے، صحابہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، جاتے ہی کہا ما اجلسکم، صحابہ کاہے کا جلسہ ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، اور جب فرشتوں کی طرف صحابہ میں روایت ہے، انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للدین ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ آج ہم یہ مجلس اس لیے برپا کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو مل گئے اور آپ کی وجہ سے ہمیں دین اسلام کا نور نصیب ہوا، تو اس پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا بولنے کے لیے مجلس برپا کیے ہوئے۔ بات تو سادہ سی تھی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، حلف اٹھا سکتے ہو؟ تو بات تو بظاہر حلف کی یہ نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھوں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں ذکر رسول کے لیے، بات ختم ہو گئی۔ ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کہا حضور آپ جو مل گئے شکرانہ ادا کرنے کوئی ردی بیٹھے۔ چیز آ گئی اور کچھ بات صحیح آ تو گئی، ختم ہو جانی چاہیے تھی بظاہر، یہ نہیں آپ کہہ لیکن سکتے حضور کہ نے ان صحیح سے صحیح کہا اور کہ مجھے ردی قسم دے واپس سکتے ہو کر کہ دیں۔ تمہارے بیٹھنے یا کا تو کوئی اور مقصد صحیح نہیں کے ہے؟ ساتھ ردی بھی قبول انہوں کرنا نے کہا پڑے جی گا، ہم قسم دے اور سکتے ہیں۔ یا پھر حضور نے جو ہے وہ صحیح بھی باقاعدہ واپس ان کرنا سے پڑے گا۔ حلف لیا، یہ نہیں ہوگا کہ اور مرضی کی صحابہ رکھی نے اور مرضی کی باقاعدہ حلف یا اٹھایا سارا سودا قبول کہ ہمارے کرنا پڑے گا، بیٹھنے کا یا سارا یہی سودا مقصد واپس ہے کرنا پڑے گا۔ کہ ہم اس تو نعمت اللہ تعالیٰ پر جل اللہ کا شانہ شکرانہ کے ادا کر رہے ہیں۔ حضور جب جب درود کے صحابہ نے ساتھ قسم دعا دے مانگی دی جائے اور حضور تو نے پھر ان سے حلف لے اللہ لیا، تعالیٰ جل شانہ تو صحابہ کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب تھا میں نے یہ نہیں قبول کر کہ یہ درود کے بظاہر ساتھ جو موقع مانگی ہوئی قسم دعا کا ہے تو اللہ نہیں، وہ بھی مستجاب لیکن فرما حضور لیتا نے ہے، ہم سے وہ قسم بھی لی۔ قبول چلو فرما حضور لیتا ہے۔ نے درود کہا ہم پاک نے قسم دے دی، وہ ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن بابرکت سوال تو عمل اٹھ ہے کھڑا ہوا کہ آخر کہ جو حضور نے اہل قسم ایمان کیوں کو لی؟ تعلیم دیا گیا۔ تو علماء صحابہ نے کی لکھا آنکھوں میں کہ زندگی پھیلی میں ہوئی ایک حیرت کو مرتبہ جب درود شریف حضور نے پڑھنا ملاحظہ فرمایا، فرض ہے، ہمارے صحابہ جو میں اور نے جب ابھی حضور تم علیہ سے السلام قسم کا لی ہے، نام لیا جائے یہ کسی تہمت اس کی وقت بنیاد درود پر نہیں پڑھنا لی، واجب۔ تمہارے قول کی اس کے علاوہ بھی صداقت پر وجود مجھے کے کوئی شک اور نہیں بہت سارے گزرا تھا مقامات کہ علماء میں نے قسم بیان سے کیے، تصدیق کی ہو، اور بلکہ ماجرا کچھ اور نمایاں ہے، 40 اور مقامات وہ یہ کہ علماء نے تم بیان یہاں کیے مجلس برپا جہاں کیے درود شریف بیٹھے ہو پڑھنا اور مستحب میں ہے، حجرے میں بیٹھا لیکن تھا، بعض مقامات اتانی پہ جبریل علیہ درود شریف السلام، پڑھنا میرے مکروہ پاس بھی وہاں ہے۔ جبریل اس کا امین بعض حاضر لوگ خدمت اور ہوئے، اس کبھی ان کے اور فاخبرنی مقامات اور ان جگہیں اللہ اور یباہی ہیں وہ بکم احوال الملائکہ، ایسے جہاں تو درود انہوں شریف نے نہیں مجھے پڑھا۔ کہا محبوب آپ یہاں باقی بیٹھے ہیں، درود شریف ذرا وہ باہر بابرکت تو نکل وظیفہ کے ہے، دیکھیے وہ صحابہ کے اس عمل مقبول پر اللہ بارگاہ فرشتوں عمل میں ہے ناز کر رہا ہے۔ کہ جس کو جتنی بار وہ مرضی عمل پڑھو، کون سا ہے جس پہ ایک تو رب طبیعت رب ہو میں کے ناز کر اکتاہٹ رہا ہے؟ نہیں ہوتی، وہ انسان صحابہ تھکتا نہیں، مل بیٹھ کر اور حضور دوسرا کے آنے اس پر عمل اللہ کی کا برکتیں شکریہ ادا اتنی کر ہیں رہے ہیں۔
اس کا ثواب اتنا اللہ ہے کہ حضور اکبر، نبی تو رحمت اللہ فرشتوں میں صلی اللہ فخر علیہ و وسلم کا مباحت فرمان فرما رہا ہے، حضرت ناز ابو کر ہریرہ رہا ہے رضی کہ اللہ دیکھو میں تعالیٰ نے عنہ نعمت سے دی، سماعت کتنے کر قدردان لیجئے نکلے، کہ اس حضور نعمت علیہ کا السلام نے شکرانہ ارشاد ادا فرمایا کرا۔ من صلی علیہ اللہ کی صلاۃ رحمتوں سے بعید واحدۃ نہیں صلی اللہ کہ آج کی علیہ مجلس اشرا، نور بھی جو قبول میرے فرما اوپر لی جائے ایک مرتبہ اور اللہ درود فرشتوں سے پڑھتا ہے، فرمائے اللہ دیکھو صدیاں بیت 10 گئیں، رحمتوں کا نزول یہ فرماتا آج بھی بیٹھے ہوئے یہ اس اس نعمت کا بابرکت شکرانہ وظیفے کا ادا کر نتیجہ رہے ہے ہیں۔ جو بندہ مومن باقی جہاں نصیب کر تک دیا حضور جاتا ہے۔ علیہ السلام کی دوسری صورت روایت میں حضرت نعمت انس کے بن مالک رضی شکرانے اللہ کو تعالی عنہ ادا سے مروی کرنے ہے کی بات ہے ان النبی تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قال کی محفل من میلاد ذکر کیا، تو عنده ساری فلیصلی زندگی علیہ ذکر رسول میں ومن گزار دیں صلی پھر بھی علیہ حق ادا نہ مرۃ ہو۔ صلی اللہ علیہ ہمارے بہا بدن عشرا، پہ اتنے بال نہیں حضور ہیں نے جتنے فرمایا رسول اللہ کے کہ جس احسانات شخص ہیں۔ کے سامنے میرا ہمارا ذکر کیا جائے بال بال اس قرض کو میرے پہ رسالت درود میں پڑھنا جکڑا چاہیے۔ ہوا ہے۔ ہماری اس لیے کہ جس نے زندگی میرے اوپر انہی ایک کی مرتبہ مرہون درود پڑھا منت اللہ ہے، تعالیٰ اس پہ اگر 10 وہ جلوہ رحمتیں گر نازل نہ فرماتا۔ ہوتے اس علماء نے کائنات کو ایک خلعت بڑی وجود خوبصورت ہی نہ بات کی، ملتا، وہ کہتے ہیں کہ اصل محمد نہ ہوتے تو اے درود بندہ پڑھ کر پرور، کے اپنے خدا لیے خود ہی رحمتیں ہوتا طلب کرنا خدا ہی نہ ہوتا ہے ہوتا۔ کہ مصطفیٰ کریم مجھے علیہ اور آپ السلام ہمارے درود کو کے محتاج ہے۔ معرفت بندہ کہ الہی میں درود نصیب پڑھ نہ رہا ہوں، ہوتی، جب ہم نہیں معرفت تھے اس الہی وقت تو پہ بہت مصطفیٰ پہ بلند درود ذات، پڑھا جا رہا تھا، بہت جب عالی کائنات کو مرتبت خلعت وجود بھی نہیں دیا گیا رتبہ تھا ہے، ہمیں مصطفیٰ پہ خود ہی درود کا اس وقت پہ تعقل پڑھا بھی جا نہ رہا ملتا، تھا۔ تو یہ ہم اپنی اپنے آپ سعادت سے مندی آگاہی حاصل بھی نہ کرتے، اس ہوتی، کی ہمیں مثال یہ بھی یہ نہ ہے پتا ہوتا کہ ہم کہ جو کون ہیں، مانگنے والے ہیں وہ اور دو جس کو طرح یہ کے بھی نہ ہوتے ہیں۔ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اس کی قمیض کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے نا، کہ جہاں ملے اس کو اس ایڈریس پہ پہنچا دو۔ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، تو انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ اور اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ تو اپنا بھی نہیں تھا، تبھی تو اس کی پیشانی پتھروں کے آگے جھک رہی تھی۔ اسے اگر پتا ہوتا کہ میں کون ہوں تو یہ پتھروں کے آگے جھکتا؟ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ اصنام، مٹی کی مورتیاں، لکڑی کے اوسان اور مادھوؤں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو یہ پامال کرتا؟ حشرات الارض، چوپایوں کو، بہائم کو، اجرام فلکیہ کو، وحوش و طیور کو کیا خدا مانتا؟ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ یہ کائنات تو اس کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وَوَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ زمین آسمان، یہ کائنات حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے، تسکین طبع کے لیے پیدا کی گئی، اور یہ اس کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے جو اس کے لیے بنایا گیا۔ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تجھے تلاش کرنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ یہ رنگ و بو کی کائنات تو تیرے لیے تخلیق کی گئی ہے، یہ جانور تو تیری سواری کے لیے، تیری بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضرورتوں کو فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، تو ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ کبھی گائے کو پوج رہا ہے، کبھی بچڑے کو پوج رہا ہے۔ یہ درخت تو تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے ایندھن دینے کے لیے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے اور تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور تو ان کو خدا مان بیٹھا۔ جو تیری خدمت کے لیے، تیری نوکری کے لیے پیدا کیے گئے، جو تیری دہلیز کی گدائی کے لیے پیدا کیے گئے، ان کو تو خدا مان بیٹھا۔ تجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کون ہوں، تجھے اپنی شناخت ہی نہیں تھی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، دیکھ اشارہ ہوتا اور یہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی جا کے اسے کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت دوڑتا ہوا قدموں میں سلامیاں دے رہا ہے۔ پتھروں کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ مٹھی ابو جہل کی میں پتھر ہیں، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی، اس کا ماتھا ٹھنکا کہ جس کو میں پوچھ رہا ہوں وہ تو کسی کے اشاروں پہ بھاگ رہے ہیں۔ اب اس کو خود ہی کا شعور آنے لگا، اپنی ذات سے ملاقات ہونے لگی، من سے شناسائی ہونے لگی، اس کا لہجہ تبدیل ہونے لگا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ میں اسی انسان کی بات کی ہے جو پتھروں کو، درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، اجرام فلکیہ کو، جلتی آگ کو، بہتے پانیوں کو، برستی بارش کو اپنا معبود مانتا تھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو آپ کیچوا لگاتے ہیں، ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ اس نے سانپوں کو پوجا، اس نے بچھوؤں کو پوجا، اس نے مٹی سے آٹا گوندھ کر کے اس کو
اس کا بت بنایا، پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کیا، پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ لیکن بھوک نے جب بہت تنگ کیا تو پھر اسی کو دوبارہ پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پانی ڈالا، گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی اور پھر کھا گیا، اور کہنے لگا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ یہ انسانیت کی خود ناشناسی تھی، لیکن جب اسے شعور کا نور ملا تو اب اس کا لہجہ بدل گیا، ٹیون تبدیل ہو گئی۔ اب بدلی ہوئی ٹیون دیکھو اس کو، اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب کہتا ہے خبردار اگر مجھے فرشتہ بھی کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ اسے خود سے ملاقات تب ہوئی جب حضور کا در نصیب ہوا۔ اب یہ بولا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اسے پتہ ہی تب چلا جب حضور کے در تک رسائی نصیب ہوئی، اور اگر یہ در نہ ملتا جو آج بھی اندھیرے میں ہوتا، اور جنہیں یہ در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیرے میں ہے۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی عقل و بینش، فہم و فراست، اتنی بھاری بھرکم ڈگری اس کو بتا نہیں رہی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے تیری ضرورتوں کا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سے کوئی عفونت، کوئی تعفن، کوئی بدبو اس کی طبیعت پر گراں نہیں گزرتی، لیکن وہ گاؤ موتر کو تبرک مان کے اس کو چسکیاں لے کر کے پی رہا ہے، اور جبکہ ڈگری اس کی دیکھیے۔ اور میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنے گاؤں میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے۔ وہ 7-8 سال کا بچہ ہوگا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کی چھینٹے پڑ گئے اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ درس نظامی کا کوئی فارغ التحصیل عالم نہیں تھا جس نے نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں۔ یہ 4-6 سال کا بچہ ہے اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں کو بھی گوارا نہیں کر پا رہا۔ وہاں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی رہے، اور یہ 8 سال کا بچہ پانچے کے اوپر مہین سے قطرے بھی گوارا نہیں کر۔ میں سوچنے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہوا، اسے تو سمجھ نہیں ڈاکٹر کو، اور اس 8 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو اندر سے جواب ملا وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا پلایا ہے، لہذا تقدس روح تک اتر گیا ہے۔ زندگی کا سارا نور، باطن کے سارے اجالے اگر ملیں گے تو میلاد والے رسول